نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اس آیات کریمہ میں اولاً مسئلہ توحید ذکر ہے، دعوت توحید، اور پھر قیامت کا ذکر ہے، یعنی مسئلہ توحید سے اعراض پر قیامت میں پھر محاسبہ ہوگی۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ قرآن کریم نے مسئلہ توحید پر زور دیا ہے۔ مسئلہ توحید قرآن حکیم کا بنیادی اور مرکزی مسئلہ ہے، اور مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے یہ ترغیب دیا ہے۔ کبھی فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں پکار اور دعا اللہ کے لیے خاص کرو، اور کبھی فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نظر نیاز یہ ایک اللہ رب العالمین کے نام پر دو، اور کسی مقام پر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ پر کوئی شفیع غالب نہیں ہے، زبردستی اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور کبھی فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے یہ تو خلقاً ملکاً تصرفاً اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا ہرگز کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے اگر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، شجر میں، حجر میں، زندوں میں، مردوں میں، زمین میں، آسمان میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، وہ معبودان بعد پھیلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا لائق ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور عبادت کے جملہ اقسام میں، انواع میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ذات اور صفات میں۔ یہ مسئلہ مان لو، نہیں مانتے ہو تو پھر قیامت کا دن ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین پوچھے گا اس مسئلے کے اعراض کے بارے میں۔ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور جمع کرے گا تم میں اللہ الی یوم القیامت، قیامت کے روز، لا ریب فیہ ہے جس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ امام قرطبی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، سمیت القیامت قیامتا لأن الناس یقومون فیہ لرب العالمین جل وعلا۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، حساب کے لیے اور پیشے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا قول بھی قرطبی نے ذکر کیا ہے، قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ وَسُمِّيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ النَّاسَ يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں، اس میں قیام کا معنی پڑا ہے کہ لوگ اس دن قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب اس نے مسئلہ توحید کا ترغیب اور دعوت دیا ہے تو قبول کرو، پھر اس کے ساتھ شرکا نہ ٹھہراؤ۔ حقیقت یہ کہ وہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، پس تم میں کیا ہوا اے مومنین کے منافقین کے بارے میں فئتین، دو گروہ ہو رہے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، اور اللہ ہی نے انہیں الٹا کر دیا ہے، بِمَا كَسَبُوا، ان کے اعمال بعد کی وجہ سے۔ أَرْكَسَهُمْ، اس کے بہت سے معنی مفسرین نے اعظام نے ذکر کیے ہیں۔ ان بہت سارے معنوں میں ایک معنی امام قرطبی اور روح المانی نے یوں بھی ذکر کیا ہے، ارکسہم یعنی یہ اصل میں النقص، الٹا کر دینا، ایک چیز کا پاؤں اوپر اور سر نیچے۔ تو منافقین کے عقل اللہ نے ان کے اعمال بعد کی وجہ سے الٹا کر دیے۔ یا ارکسہم بمانا ردوہم الی الکفر، اعمال بعد کی وجہ سے اللہ نے کفر کی طرح واپس لٹا دیے۔ اور ارکسہم بمانا اہلکہم، کفر اور اعمال بعد کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ راہ راست پر لے آؤ؟ من اضل اللہ، جنہیں گمراہ کر دیا اللہ نے، مومنین کو فرماتے کہ خبردار تم ہدایت نہیں کر سکتے ہو جو ان کو اللہ نے براہ اور گمراہ کر دیا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے، فلن تجد، تو ہرگز نہ پائے گا اے حبیب لہو اس کے لیے سبیلا، کوئی راہ ہدایت کا۔ یہ تو آیات کریمہ کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب آیات کریمہ کا مقصد کیا ہے؟ آیات کریمہ کے مقصد کے حوالے سے مفسرین اعظام نے یہاں پر 3 اقوال ذکر کیے۔ ایک قول تو یہاں پر وہ روایت ہے جو امام بخاری اور امام مسلم اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہم اللہ، تینوں محدثین نے ذکر کیا ہے۔ اور وہ روایت ہے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے دن غزوہ احد کے لیے نکلے، فرجع الناس ممن کان معه، تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 ساتھیوں سمیت عین میدان جہاد سے لوٹ کر آیا واپس۔ تو ان منافقین کے بارے میں پھر مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ تو کافر ہے، منافق ہے، ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہ قتال نہیں کرتے۔ جب یہ 2 گروہ بن گئے تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تم میں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو۔ یہ حدیث یہاں پر امام بخاری اور مسلم ترمذی تینوں نے ذکر کیا ہے، لیکن امام ترمذی نے یہ الفاظ زائد کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہا طیبہ، کہ یہ مدینہ منورہ یہ پاک ہے۔ مدینہ منورہ کے بہت سارے نام ہیں، وفاء الوفا پی احبار مصطفیٰ، یہ مدینہ منورہ کا ایک بہترین طریق ہے عربی زبان میں۔ تو اس کتاب میں مدینہ منورہ کے بارے میں بہت سارے معلومات ذکر ہے۔ اہل علموں کے پاس وہ کتاب ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب میں مدینہ منورہ کے 100 کے کچھ کم نام ذکر ہے۔
اور یہ کثرت اسماء یہ اور شئیر کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو ترمذی کا حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ تو پاک ہے، اور یہ پلیتی کو، خباثت کو یوں دور کر دیتا ہے کہ جیسا لوہے کو آگ میں ڈال دے اور اس کی جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے۔ اور امام بخاری نے بھی یہ حدیث ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انہا طیبہ، کہ یہ مدینہ منورہ پاک ہے اور یہ خباثت کو یوں دور کر دیتا ہے کہ جیسا سونا اور چاندی کو آگ میں ڈال دے اور اس کے جو میل کچیل ہے دور ہو جائے اور اصل چیز رہ جائے۔ تو یہ مدینہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے۔ احد کے دن عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 ساتھیوں سمیت جب فرار کا راستہ اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نفاق ہے۔ تو مومنین کے جب دو گروہ بن گئے تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا اور اس میں ان کا حال ذکر کیا۔ اور ایک دوسرا قول بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ ایک قوم تھی کہ ایمان لایا لیکن ہجرت نہیں کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ایمان لانے کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمایا تو پھر ایمان لانے والوں کے اوپر باوجود یعنی قدرت تو پھر تو ہجرت فرض تھی، تو وہ لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ مومنین کے دو گروہ بن گئے کہ ان کو ہم دوست رکھے یا نہ رکھے۔ امام جزاک نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے مکہ پر غالب آ گیا تو پھر تو ہم اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کریں گے، اور اگر یہ مشرکین غالب آ گئے تو پھر تو یہ ہماری قوم ہے، ہمیں یہ محبوب ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں مومنین کا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہم ان کو دوست رکھے یا نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ۔ اور ایک قول یہ بھی ذکر ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے ایمان لایا، مدینہ منورہ کو ہجرت فرما گئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان پر پیٹ نہ آئی اور وہ واپس چلے گئے۔ تو ان کے بارے میں مومنین کا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہم ان کو دوست رکھے یا نہ رکھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا اور اس آیات کریمہ میں ان کا حال ذکر فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، اے مسلمانوں تم میں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں فئتین دو گروہ بن گئے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، اور اللہ ہی نے انہیں الٹا کر دیا ہے ان کے بما کسبوا اعمال بعد کی وجہ سے، ان کے عقلوں کو الٹا کر دیا ہے۔ یا وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ یعنی اے اہلکہم، اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے اعمال بعد کی وجہ سے۔ اعمال بعد کے سزائے أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا، کیا تم چاہتے ہو اے مومنین ان تہدو کے راہ راست پر لاؤ، من اضل اللہ جنہیں گمراہ کر دیا اللہ نے۔ ہدایت یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ مومنین کو دعوت اللہ اور اس میدان میں کام کرنے کا حکم ہے، لیکن کسی کو راہ راست پر لانا اور ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جیسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہی میں ڈال دے فَلَن تَجِدَ، تو اس کے لیے ہرگز نہ پائے گا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لہو، اس کے لیے سبیلاً کوئی راہ۔ چنتے آیات کریمہ میں کچھ تفصیل ہے۔
بعد میں جو آئے گا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو پہلے دو قولوں کے بنا پر تو پھر اس آیات میں اشکال وارد نہیں ہوتا ہے، ہجرت آپ نے مانا پر ہے۔ لیکن اگر یہ قول ہو جائے کہ اس سے مراد مدینہ کے منافقین ہے تو پھر آیات میں اشکال وارد ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کا ایک تحقیق اور تفصیل ہے، زندگی رہی آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔